ایک کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا زندگی میں، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اگر دنیا میں کتنے بھی بڑے گناہ کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، یہ سدھارتھ نام کی ایک ٹٹی ہے جو اپنا آپ کو ایکس مسلم بتاتی ہے۔ ہم پہلے اس ٹٹی کا گیان سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پی لیں گے۔ اور ابھی میں آپ کو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 48 کا حوالہ دے رہا ہوں یہاں پہ قرآن کا، میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو کسی انسان کے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے ہوں، سوائے شرک کے۔ ارے جاہل، گوبر کم کھایا کر، جب تجھے کچھ گیان نہیں ہوا کرے تو کیمرے کے سامنے مت بھونکا کر۔ شرک بھی معاف ہے، میں تجھے آگے بتاؤں گا، پہلے میں تیرا بھونکنا سن لوں، تو بھونک کیا رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کی، کسی اور کو آپ نے گاڈ مانا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر آپ اس سے توبہ کر کے، اس کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر آپ اسی حال میں مر گئے۔ اس کے علاوہ آپ یہ ٹٹی کیا ہے یار، اپنی بات کا اتنا خود ہی جواب دے دیا، خود ہی کہہ رہا ہے اگر آپ شرک کرتے ہوئے مر گئے بنا توبہ کیے ہوئے تو آپ کو شرک کی معافی نہیں ملے گی۔ بالکل صحیح بات ہے، اس کا مطلب جیتے جی زندگی میں معافی ہے۔ بالکل ہاں ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت سے غیر مسلم اسلام ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ پہلے شرک ہی کیا کرتے تھے، تو اللہ ان کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، مسلم بھی شرک کرتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ کرتے ہیں شرک سے تو اللہ ان کو شرک بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کرتے ہوئے اگر آپ مرتے ہیں تو اللہ آپ کا شرک معاف کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آپ کو پوری زندگی دی، پھر اس کے بعد بھی آپ کو عقل نہیں آ رہی اور تم سوچو کہ تم شرک کرتے ہوئے جاؤ معاف کر دے، وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، میں تمہارا شرک بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے یہ اور ٹٹی کیا بھونکتی ہے۔ آپ نے مرڈر کیے، آپ نے دراچار کیا، آپ نے کوئی اور گناہ کیے، کسی کو قتل کر دیا، آپ نے جنوسائیڈ کر دیا، اللہ یہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ابے جاہل، بابا سیر والی شکل کے، اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے۔ اگر کوئی کسی کی ہتیا کرتا ہے تو اس کے کو بھی وہی سزا ملے گی جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا۔ اگر کوئی کسی کی عزت سے کھیلتا ہے تب بھی اس کو پتھر مار مار کے اس کی جان لینے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ میں تجھ جاہل کو بتا دوں، اسلام نے دنیا میں شرک کرنے کی کوئی سزا نہیں رکھی ہے، باقی خون کرنے کی سزا اسلام نے دی ہے، کسی کی عزت سے کھیلنے کی سزا اسلام نے دنیا میں بھی دی ہے، آخرت میں تو ہے ہی، اور چوری کرنے کی بھی سزا، سارے گناہوں کی سزا اسلام نے دنیا میں بتائی ہے، شرک کی نہیں بتائی ہے۔ شرک کی سزا اللہ ہی دے گا۔ تو تجھ جاہل کو پتا ہونا چاہیے کہ شرک کی سزا دنیا میں نہیں ہے جو تو کتے کی طرح بھونک رہا۔ اور دوسری بات، جس دن تو بابا سیر والی شکل کا مجھے ملے گا، میں تیرا سارا گیان نیچے والے منہ سے گھسا کر اوپر والے منہ سے نکال دوں گا۔ اور آخری اور کام کی بات تو سن جاہل، یہ دو گیانی بیٹھے ہیں، ان کی خوبصورت دھرم کی میں خوبصورتی دکھاتا ہوں۔ اگر کوئی نیچی جاتی کا کسی لڑکی کی عزت سے کھیلتا ہے تو اس کو زندہ جلا دو، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دکھ رہا ہے، آپ اس کو مار دو۔ لیکن یہ سیم ہی کرائم اگر برہمن کرتا تو آپ اس کو یہ سیم سزا نہیں دے سکتے۔ اس کو کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ اس کی سمپتی جبت کر لو یا اس کو راجیہ سے نکال دو، کیونکہ برہمن کا قتل کرنا پاپ ہے اور وہ دیوتا کا روپ مانا جاتا ہے۔ دیکھ رہا ہوں خوبصورت سنسکرتی میں جاتی کے حساب سے سزا دی جاتی ہے سیم کرائم کے لیے۔ اسلام میں کہیں دیکھا ہے؟ اگر اسلام میں جو سزا غیر مسلم کے لیے ہے وہی سزا مسلم کے لیے، سیم کرائم کے لیے، لیکن یہاں تو کچھ الگ ہی ہے۔ اور دوسری بات، جو یہ بیٹھی ہوئی سارے ہلا رہی ہیں، ان کی خوبصورت سنسکرتی میں دھرم نے کہا ہے کہ لڑکیوں کو آزادی مت دو، ان کو آزادی دینے کے لیے منع کرا دھرم نے۔ اور اگر ان کے پتی میں کوئی اچھائی نہ ہو، کوئی بھی اچھا گن نہ ہو، پھر بھی ان کو چاہیے کہ اپنے پتی کو یہ دیوتا کے روپ میں مانے۔ ان کی حکم نہیں ہے اگر ان کے پتی ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ میرا پتی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، شرابی ہے، جواری ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو میں ڈیورس لے لوں۔ نہیں، ڈیورس نہیں لے سکتی، کیونکہ خوبصورت دھرم میں ڈیورس کا حق ہی نہیں ہے، 7 جنموں تک ہی رہنا ہے ان کو۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور ایسی بابا سیر کو پیلنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کریں۔